شام میں لڑی جانے والی اور لڑائیوں کا حال سنانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 22 جمادی الثانیہ 13 ہجری کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے کچھ دن بعد ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اسلامی افواج کا سالار اعلیٰ بنا دیا۔ اس سلسلے میں 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شاعر نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصیدہ لکھا۔ کسی کی تعریف میں اشعار لکھے جائیں تو اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو اعتراض کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ خوش ہو کر شاعر کو انعام دیا۔ بس اس بات کو عمر رضی اللہ عنہ نے اچھا نہ سمجھا اور انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جنگی سوجھ بوجھ کی وجہ سے لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں عہدے سے ہٹا کر ثابت کر دیا کہ لوگوں کا خیال غلط ہے۔ اس دوسری وجہ کی زیادہ تائید آئی ہے، یعنی وہ شاعر والی بات شاید درست نہ ہو، یہ بات واقعی تھی۔ خود عمر رضی اللہ عنہ سے جب بعض اصحاب نے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے خالد کو سپہ سالاری سے کیوں معزول کیا تو انہوں نے فرمایا تھا میں نے کسی ناراضی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اور پھر انہوں نے دوسری وجہ ہی بیان کی۔ چنانچہ جو ہی انہیں خلیفہ کا حکم ملا انہوں نے فوراً اپنا عہدہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور خود ایک عام مجاہد کی طرح جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم انہیں اس وقت ملا جب وہ تاریخی شہر دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حکم جنگ یرموک کے موقع پر دیا گیا۔ یرموک کی جنگ جیتنے کے بعد مسلمان مجاہدوں نے جس طرح اپنی کوششوں کو آگے بڑھایا اس سے ان کی عظمت اور دانائی ثابت ہوتی ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ صرف ایک جنگ ہار جانے سے اس کی طاقت ختم نہیں ہو گئی تھی، ایک جنگ ہار کر اس کا پارا اور چڑھ گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ وہ شام کے بڑے شہر ہمس پہنچ گیا اور مسلمانوں پر بھرپور حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ مسلمان بھی اپنی پوری قوت اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کرتے، لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا، اپنی فوج کو 3 حصوں میں کر کے 3 الگ الگ محاذوں پر جہاد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کے دوسرے سالاروں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا، دوسرا ہمس کی طرف اور تیسرا دمشق کی طرف۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم جیسے عام لوگ ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن وہ لوگ تو اللہ والے تھے، انہیں فوجی طاقت سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور دنیا نے دیکھا ان کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ غازیوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے گنتی کے چند ہی دنوں میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ فتح کر لیا، اور یہ کام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ہوا۔ پہلے دمشق کا حال سناتا ہوں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ دمشق کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دونوں روانہ ہوئے تھے۔ یہ شہر رومیوں کا گڑھ تھا، یہاں انہوں نے کافی فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی، لیکن جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو رومیوں کو میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر تیر اندازوں کے دستے اس طرح بٹھا دیے کہ کوئی شہر کی طرف بڑھے تو تیروں کی بوچھاڑ کر کے اسے روک دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ مجاہدین نے شہر کا محاصرہ کر دیا اور شہر کے اندر داخل ہو کر دشمنوں کو کاری ضرب لگانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت فصیل پار کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ ادھر اس کے ساتھ دوسری طرف رومیوں کے سپہ سالار نے صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ دونوں سالاروں نے اس شرط پر صلح کر لی
کہ رومی شہر کا دروازہ کھول دیں گے اور مسلمان شہریوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی جانیں، عزت، آبرو، مال محفوظ رہیں گے۔ اب یہ عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک طرف خالد رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات شہر کے درمیان میں ہوئی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہریوں کو امان دے چکے ہیں تو انہوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیے اور کوئی بڑا نقصان ہوئے بغیر دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ان لوگوں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو حق پر ہوں، اور یہ مجاہد چونکہ حق پر تھے اس لیے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں شاندار کامیابی عطا کی، بلکہ اس کے بعد بھی وہ کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔ دمشق فتح کرنے کے بعد مخل، بیسان، ہمس اور لازقیہ جیسے کئی اور شہر انہوں نے نہایت آسانی سے فتح کر لیے۔ رومی جہاں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوتے، مجاہدین کے لشکر وہیں پہنچ جاتے اور ان کا غرور خاک میں ملا دیتے۔ ان لڑائیوں میں لازقیہ کی لڑائی اس لحاظ سے خاص ہے کہ اس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی جنگی قابلیت اور ذہانت سے فتح حاصل ہوئی۔ قیصر روم کے حکم سے اس شہر میں رومیوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی تھی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اجتماع کی خبر ملی تو آپ لشکر لے کر تیزی سے وہاں پہنچ گئے اور رومیوں نے اس طرح شہر کے دروازے بند کر لیے جس طرح دمشق کے بند کیے تھے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن آس پاس کا علاقہ ایسا تھا کہ اس شہر کا محاصرہ زیادہ دن جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ وہ شہر سے کافی دور جا کر خندقیں کھود لیں اور یہ کام ایسی احتیاط سے کریں کہ رومیوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ حکم پورا کیا گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ مجاہد بڑی بڑی ٹولیاں بنا کر لشکر سے نکلیں، اس طرح کہ رومی انہیں جاتے ہوئے دیکھیں۔ لشکروں سے نکل کر مجاہدین کی یہ ٹولیاں خندقوں میں چھپ جائیں، اور جب نعرہ تکبیر بلند ہو تو بہت تیزی سے نکل کر شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اس حکم پر بھی عمل کیا گیا۔ مسلمان بڑی بڑی ٹولیوں میں جانے لگے۔ رومیوں نے خیال کیا وہ محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ جب انہیں اپنے طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر محاصرہ اٹھا کر چلا گیا ہے تو شہر کے دروازے کھول دیے۔ شہر کے دروازے کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ مجاہدین خندقوں سے نکلے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر پر نہایت آسانی سے قبضہ ہو گیا۔ رومیوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ان مجاہدین نے اللہ کے راستے میں لڑنے کے علاوہ اخلاق، ایمانداری اور شرافت کے بھی ایسے شاندار نمونے پیش کیے کہ پورے علاقے میں ان کی دھوم مچ گئی۔ مثلا ایک واقعہ سن لیں۔ جب دربار خلافت سے حکم ملا کہ سب مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپس میں مشورہ کر کے کسی کو سالار چن لیں اور ایک لشکر بن کر رومیوں کا مقابلہ کریں، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت تک کئی شہر فتح کر چکے تھے۔ ان شہروں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جزیہ دینا منظور کیا تھا اور لڑائی کے بغیر مسلمانوں کو فاتح مان لیا تھا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں سے اس شرط کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ ان لوگوں نے جزیہ بھی ادا کر دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کا حکم ملنے کے بعد مسلمانوں کو یہ علاقے چھوڑنے پڑے تو ان شہروں کے باشندوں کو جزیے کی ساری رقم لوٹا دی اور ان سے کہا چونکہ اب ہم تمہاری حفاظت کی شرط پوری نہیں کر سکتے اس لیے یہ رقمیں اپنے پاس رکھنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کی تو تمام زندگیاں ہی ایسی ہیں کہ ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اپنوں پرایوں سب سے اچھا سلوک کرتے تھے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے، زمین پر عاجزی سے چلتے تھے، کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے،
نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، نہ اس کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھتے تھے، وہم اور تاریک خیالی سے دور تھے۔ وہ ہمیشہ زندگی کا روشن پہلو دیکھتے تھے اور یہ روشنی دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ وہ کشادہ دل اور بلند حوصلہ تھے۔ ان کی بہادری اور دانائی ان کے اچھے اعمال ہی کا انعام تھی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب مسلمانوں کو خلیفہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ سب مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں تو انہوں نے ان شہروں کا جزیہ واپس کر دیا، کیونکہ وہاں سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر روم کے بادشاہ ہرقل کو پکا یقین تھا کہ وہ بہت آسانی سے ان چند ہزار مجاہدین کا خاتمہ کر دے گا جو شام اور فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر اتنی ہی آسانی سے مدینے کی اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اسے تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس نے سنبھل کر کئی بار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں بھی پاؤں نہ جما سکا۔ ہر محاذ پر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ آخرکار وہ اس علاقے کو جو سلطنت روما کا مشرقی حصہ کہلاتا تھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر قسطنطینیہ کی طرف فرار ہو گیا۔ قسطنطینیہ اس کی سلطنت کے مغربی حصے کا دارالحکومت تھا۔ ہرقل کے فرار کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مقدس شہر بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تک وہ شام کے قریباً تمام بڑے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور لشکر کے دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے انہوں نے پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس بھیجا اور پھر خود بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس شہر کی حفاظت کرنے والی رومیوں کی فوج مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، شہر کے مذہبی پیشواؤں یعنی رہنماؤں نے پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا: اگر مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس آئیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھی مجاہد نہ مارا جائے اور بھی کوئی نقصان نہ ہو اور شہر پر ہمارا قبضہ بھی ہو جائے۔ پھر انہوں نے رومیوں کا یہ پیغام عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا تو وہ بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور اس طرح روانہ ہوئے کہ اپنے ساتھ صرف اپنے غلام کو لے کر چلے۔ آج کل کے بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو ان گنت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، حفاظتی دستہ ساتھ جاتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے ایک غلام کو لے کر چل پڑے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اونٹ بھی ایک ہی تھا، 2 اونٹ بھی نہیں تھے، لہٰذا وہ باری باری اونٹ پر سواری کر رہے تھے۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سواری کی تو پھر غلام نے سواری کی۔ غلام کی باری ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آئی۔ اس طرح باری باری اونٹ کی سواری کرتے آخر وہ بیت المقدس کے نزدیک پہنچ گئے۔ پر لطف بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس نزدیک آیا تو اس وقت اونٹ پر سواری کرنے کی باری غلام کی تھی اور مسلمانوں کے خلیفہ اونٹ کی مہار پکڑے پیدل چلے آ رہے تھے۔ شہر کا دروازہ قریب آنے پر غلام نے کہا بھی، دروازہ نزدیک آ چکا ہے، اب اونٹ پر آپ سوار ہو جائیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنیں، باری آپ کی ہے، لہذا اونٹ پر آپ ہی بیٹھے رہیں۔ غلام نے کہا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جو کچھ بھی عزت ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے، نہ کہ سواری یا لباس سے۔ اور پھر اسی حالت میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں عیسائی اور مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار موجود تھے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، آقا اونٹ کی مہار پکڑے چلے آ رہے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ اور یہ نظارہ دیکھتے ہی بیت المقدس کے مذہبی پیشواؤں نے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ سنا ہے ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے گا
تو اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں ہوگی اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ دروازہ نزدیک آنے پر غلام نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لباس تبدیل کر لیں، آپ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا تھا۔ اس طرح بیت المقدس خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح ہو گیا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس پورے علاقے کا والی یعنی گورنر مقرر فرمایا اور خود مدینے لوٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قریباً 1 برس تک اس علاقے کے حکمران رہے، پھر 18 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات طاعون کی بیماری سے ہوئی۔ آپ اس وقت اموس کے مقام پر تھے، وہاں یہ وبائی مرض پھیل گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کا مشورہ دیا، لیکن آپ وہیں رہے اور فرمایا موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ہاں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یزید اور دوسرے کا عمیر تھا۔ یہ دونوں لاولد فوت ہوئے اور یوں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی نسل آگے نہیں چلی، لیکن اصل چیز تو ان کے اچھے اعمال تھے جن کا ثواب قیامت تک انہیں ملتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا اصل کام نیکی کے راستے پر چلنا اور برائیوں سے بچنا ہے۔ ایسا کرنے والے دین اور دنیا کی نعمتیں خوب حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دوسرے بزرگوں کو اسی راستے پر چل کر شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں، وہ عظیم جرنیل اور عظیم فاتح بنے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی عظیم ترین خوشخبری سنائی۔